بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوشیروان بادشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹا، صرف اپنے ہی آرام کا خیال نہ رکھنا بلکہ غریبوں کی دل جوئی کی فکر بھی کرنا، کیونکہ اگر تو اپنے ہی آرام کی فکر میں رہا تو پھر تیرے ملک میں کوئی بھی آرام سے نہ رہ سکے گا۔ کوئی عقل مند اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ چرواہا سویا رہے اور بکریاں بھیڑیے کے سپرد کر دے۔ اے میرے بیٹے، عوام کا خیال رکھ، اس لیے کہ بادشاہ اگر درخت ہے تو عوام اس کی جڑیں ہیں اور درخت جڑ ہی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے، یہ بات بھی یاد رکھ کہ جو بادشاہ عوام کے دل کو ستاتا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا چلاتا ہے۔ بیٹے، سیدھا راستہ وہی ہے جو پرہیزگاروں کا ہے اور وہ امید اور خوف کے درمیان کا راستہ ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے الایمان بین الخوف والرجاء۔ ترجمہ: ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اے میرے بیٹے، یہ بھی یاد رکھ کہ جو بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک کو نقصان نہ پہنچے تو وہ مخلوق کو ستانا کبھی پسند نہ کرے گا۔ اگر کسی بادشاہ میں یہ صفت نہیں تو اس کے ملک میں امن کہاں؟ تو جس کا بندہ ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر، اور اگر تو خود سر ہے تو جا اپنا سر کھا۔ خوشحالی اس ملک میں نہیں آتی جہاں کی مخلوق بادشاہ کے ہاتھوں تنگ ہو۔ طاقتوروں سے ڈرنے کی بجائے ان سے ڈر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تجھے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ رعایا کو ستانے والا خواب ہی میں ملک کے اندر امن دیکھ سکتا ہے۔ ظلم سے خرابی اور بدنامی ہوتی ہے۔ اے میرے بیٹے، رعیت کو ظلم سے نہ مارنا، کیونکہ وہی تو حکومت کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسان اور مزدور کو نہ ستانا، کیونکہ کسان اور مزدور خوش دل ہوگا تو کام زیادہ کرے گا۔ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ برائی کرنا بہت برا ہے جس سے تو نے کئی بار بلائی دیکھی ہو۔ زندگی کا سبق اس حقائق میں بہت ساری ان نصیحتوں کا ذکر ہے جن پر عمل کر کے ایک کامیاب حکومت قائم کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی حکمران عوام میں اچھی شہرت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران عوام کا خیر خواہ ہوگا تو لوگ دل و جان سے اس کی نہ صرف اطاعت کریں گے بلکہ اس کی کامیابی اور لمبی عمر کے لیے دعا گو بھی رہیں گے، ورنہ اس کے سامنے اس کی خوشامد کریں گے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے گالیاں دیں گے۔ ان تمام نصائح کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ کے اندر یوں بیان فرمایا ہے: احسن کما احسن اللہ الیک۔ ترجمہ: لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقائق میں یہ الفاظ اسی لیے فرمائے ہیں: خرابی و بدنامی آیت جور، بزرگاں رسند ای سخن را بغور۔ ترجمہ: خلق خدا کو ستانے سے بربادی بھی آتی ہے اور بدنامی بھی۔ یہ ایسا نکتہ ہے جس کو اولیاء اللہ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بعد پایا ہے۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: گر تو مخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ ترجمہ: اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔